وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 586، 114 سے 116 تک آیات ہیں، اور آج کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا. وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملامے کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ افطراح کرتے ہیں اسے چھوڑ دو. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگے. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 114. لفظی ترجمہ: افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں تلاش کروں اللہ کے سوا اور کوئی فیصلہ کرنے والا. وہو الذی، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انزل الیکم الکتاب مفصلا، کہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہارے لیے تمہاری طرف کتاب کو نازل فرمایا ہے. والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، یہ منزل من ربک بالحق ہے، کہ یہ تعلیم بالکل حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، تو تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. وَتَمَّتْ کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے. لا مبدل لکلماتہ، اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. سامعین کرام، سورہ انعام مرکزی مضمون توحید ہے، اور یہی ایک بات جو ہے مختلف طرق سے اللہ تعالی ہمیں بیان فرما رہے ہیں. آج کا جو مضمون ہے
وہ بھی اسی متعلق ہے۔ گزشتہ سبق میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی حق کی ضد ہے باطل، اور باطل ہوگا یعنی باطل رہے گا، اور یعنی حق کی مخالفت کی جاتی رہے گی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ تو یہ مضمون ہم نے کل پڑھا تھا، لیکن اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو، دیکھیں ہم یا تو حق کی تصدیق کرنے والے ہیں یا اس سے انکار کرنے والے ہیں، قولاً یا عملاً، دونوں میں سے ہمارا جو ہے ایک میں سے ضرور تعلق ہوگا۔ یا تو ہم حق کے پیروکار ہیں، حق کو ہم نے قبول کر لیا ہے، اللہ ہماری منزل ہے، آخرت ہماری ترجیح ہے، اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے افغیر اللہ ابتغی حکمن، کوئی اور فیصلہ کرنے والا یعنی زندگی کیسے گزاریں۔ دیکھیں حکم جو ہے، حاکم ان الحکم، حکم اللہ کا ہے، حاکم اللہ ہے، تو حکم بھی اسی کو ہوگا، لہ الخلق والامر۔ دیکھیں اس طریقے سے ہم سوچتے نہیں ہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ایسی سوچ ہماری نہیں ہے۔ اب یہ تمام مضمون جو ہے میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اس کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، اس کو ہم مکے کے مشرکوں کے لیے یا آج جو بھی مشرک ہیں ہمیں ان سے کیا لینا دینا، اور یہ آیات سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی ہماری سوچ ہے سامنے کرام عملی طور پہ، اور اگر سوچ نہیں بھی ہے تو ہماری سوچ یعنی بالکل غافل ہونے کی ہے۔ قرآن کے مضامین سے ہم غافل ہیں اور غافل رہنا چاہتے ہیں، اس کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں محسوس کر رہا ہوں نا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں تو وہ اس انداز سے کہ اس کو ایک خاص شان نزول کے مطابق سیٹ کر کے اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ خالص مضامین ہمارے لیے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے۔ افغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا دیکھ لوں اپنی زندگی کے معاملات میں؟ تو ہم نے تو ڈھونڈا ہوا ہے، اور یہاں انکار ہو رہا ہے۔ یہاں داعی الی الحق جو بھی ہے، پیغمبر ہے یا اس کے وارث نبی ہے، وہ یہ کہہ رہے بھیا اللہ تعالیٰ نے کتاب وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، کتاب تو میں تو تفصیل سے زندگی کے معاملات کے طریقے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ تھوڑا سا ان آیات کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں نا سامعین کرام۔ دیکھیں لکیر کے فقیر نہ بنے نا کہ جو تفسیر میں لکھا ہے بس آپ اسی کے مطابق چلیں گے، آپ اپنی عقل بھی تو لڑائیں۔ قرآن تو دیکھیں آپ کے لیے، میرے لیے، اس میں نصیحت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ تو یہ قرآن کے مضامین تو یا ہمارے لیے ہیں، یعنی ہمارا عمل ان کے مطابق ہے یا ان کے خلاف ہے۔ اب یہ آیت نمبر 114 ہم پڑھ رہے، افغیر اللہ ابتغی حکمن۔ اب اسی قسم کی ایک اور آیت ہے قرآن میں، کل رات کو عشاء کی نماز میں ہمارے امام صاحب نے یہ تلاوت کی تھی، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ دیکھیں قرآن کا، میں سامعین کرام آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا مضمون ایک ہے، بنیادی جو نقطہ ہے وہ توحید ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ تکرار کے ساتھ آ رہا ہے، کیونکہ اس کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے اور ہم نے تو مانا ہوا ہے۔ دیکھیں ہماری زندگی کی بنیاد شرک پہ ہے۔ آپ کو میں بتاؤں نا، اللہ کا حکم اپنی زندگی میں نافذ کرنا
یا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ ہم نے تو دین کو محدود کر لیا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، زبانی طور پہ کلمہ پڑھ لیں اور پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے آپ ادا کریں تو بس آپ مسلمان ہیں اور جنت کے آپ ٹھیکیدار ہیں، ہمارا یہ خیال ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ دیکھیں قرآن کو آپ پڑھیں، میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں، قرآن کی طرف دے رہا ہوں اور قرآن کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ کے جو تصورات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، وہ غلط ہیں اور گمراہی پر مشتمل ہیں۔ یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں میں نے تو یعنی حق کے سوا تو میں کچھ نہیں بیان کر سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے، اور میرا ارادہ نہیں ہے غلط تشریحات کا، قرآن کی غلط تشریحات کا، نہ میرا ارادہ ہے نہ میرا اس میں کوئی مفاد ہے۔ آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں اس میں میرا کوئی ذاتی دنیا کا تو کوئی مفاد نہیں ہے۔ تو آپ کو بھی سوچنا ہوگا اس کا، یعنی جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں آپ سے کسی مفاد کا طلبگار نہیں ہوں، تو آپ کو پھر سوچنا ہوگا قرآن پہ اور پھر میری باتوں پہ بھی سوچنا ہوگا۔ ہاں اگر میری کوئی بات آپ کو غلط لگتی ہے تو آپ اس کو قرآن کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو قرآن میں آپ نے اس آیت کی یہ تشریح کی ہے اور قرآن میں یہ دوسری آیت ہے اور وہ اس کا مطلب الگ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم مطلب قرآن ہی کے ذریعے میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں اور قرآن ہی ہمارا راستہ ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو وہ بنیادی طور پہ جو آیت میں آپ کو سنا رہا تھا، اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ابھی نقطہ ایک ہے اور وہ توحید کا ہے۔ انسان کی کامیابی یا ناکامی اسی میں پنہا ہے۔ اگر یہ توحید کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ کو الہ واحد مان لیتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، تو یہ انسان کامیاب ہوگا۔ آپ مرد ہیں، عورت ہیں، جو بھی ہیں، آپ اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، نیت آخرت کی بنا لیں، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں، تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ آپ کو کسی غم اور فکر کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ آپ کرتے جائیں، زندگی گزارتے جائیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے جائیں، تو بات ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو اسی بات کو تھوڑا سا زور دے رہا ہوں کہ سورہ طٰہٰ میں صبح میں سورہ طٰہٰ پڑھ رہا تھا، یعنی تلاوت سن رہا تھا، وہ آ رہی تھی نا فیس بک پہ، بعض اوقات اچھی پوسٹیں ہوتی ہیں، تلاوت وغیرہ یہ ہم سن لیتے ہیں۔ تو اس میں آیت نمبر 16 ہے سورہ طٰہٰ کی، سامنے کرام موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو بات چیت ہو رہی ہے، پہلا میسج جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ کیا ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ پہلا میسج ہے۔ باقی تو اس کے یعنی پہلے بات چیت ہوئی، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ۔ میں نے تمہیں چن لیا ہے، اب سنو جو میں تمہیں وحی کر رہا ہوں۔ اب وہی کیا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہوں، کوئی معبود نہیں ہے میرے سوا، بس میری ہی تم نے بندگی کرنی ہے۔ یہی بات ہے۔ دیکھیے ہر پیغمبر کی دعوت کا خلاصہ توحید ہے۔ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، قیامت آنے والی ہے، اس کا وقت میں نے چھپا کے رکھا ہے تاکہ ہر نفس کو
اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ اب آگے آیت جو میں نے آپ کو یہ سورہ طٰہٰ یعنی نیت کی تھی آپ کو سنانے کی، تو وہ یہ آیت تھی، آیت نمبر 16۔ اس میں نقطہ ہے فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى۔ آپ کو روک نہ لے، فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا، آپ کو روک نہ لے کہ عنہا من لا یؤمن، جو اس پر یقین نہیں رکھتا، جو اس پیغام پر یقین نہیں رکھتا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اب یہ تو میسج ہو گیا۔ اب آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے فلا یصدنک عنہا، آپ کو روک نہ لیں وہ لوگ جو اس پر یقین نہیں رکھتے، اس میسج پر یقین نہیں رکھتے، لا الہ الا اللہ پر یقین نہیں رکھتے، واتبع ہواہ، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو فتردہ، آپ ہلاک ہو جاؤ گے۔ دیکھیں پیغمبر ہو یا عام انسان ہو، وہ بات ایک ہی ہے، ایک بات سب کو ماننی پڑے گی۔ پیغمبر تو چلیں چنیدہ ہستیاں ہوتی ہیں اور ان کے متعلق تو ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن جو ان کو کہا جا رہا ہے وہ دراصل ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جو خواہشات نفس کی پیروی کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور یہی میسج ہے سامعین کرام۔ لیکن میں بڑے افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ میسج جو ہے یہ محسوس نہیں کرتے۔ اب یہاں جو ہم آیت نمبر 114 پڑھ رہے ہیں وہ بھی یہی مضمون ہے، الفاظ مختلف ہے، انداز مختلف ہے، مضمون ایک ہی ہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے سوا کوئی اور میں فیصلہ کرنے والا ڈھونڈ لو؟ اللہ، یعنی فیصلہ کس چیز کا؟ زندگی کے متعلق کہ مقصد کیا ہو اور کیسے گزاری جائے۔ لیکن اس بات پہ بھی تو سوچیں، حکم فیصلہ کرنے والا، حاکم جو حکومت ہے جس کے ہاتھ میں اور جو وہ فیصلہ کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ حکومت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا، اور ہماری کامیابی کی بنیاد اس میں ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کے مطابق زندگی گزاریں۔ وہی کیا ہے؟ وہی الہی، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ہمارے متعلق۔ انہ منزل من ربک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب کی طرف سے حق لے کر آئی ہے یہ کتاب، یعنی اس میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ حق ہے، حقیقت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اللہ تعالیٰ نے کتاب میں پوری تفصیل بیان کر دی ہے کہ زندگی کیسے گزارنے۔ تو دیکھیں میں سامنے کرام، میں تھوڑا سا رکنا چاہتا ہوں اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے اب تک جو گفتگو کی ہے اس بات کی، یعنی اس کے معنی کو تو سمجھے نا آپ، اس کو ہلکا نہ لیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے تو اپنی طرف سے، ٹھیک ہے میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں اور نہ کوئی ایسا ہوں تو، لیکن بات تو میں نے آسان پیرائے میں آپ کو کی ہے۔ خواہشات نفس کے بنا اپنے زندگی نہیں گزارنی، نمبر 1۔ خلاصہ میری تمام گفتگو کا یہ ہے، اپنے آپ کو پہچان کے اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، پیغمبر کے طریقے، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے فیصلہ کیا تو پھر آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ ابھی ہم نے پڑھا نا فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى، پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہلاکت آپ کو چاہنی ہے تو پھر آپ اپنی مرضی زندگی گزارتے رہیں۔ اس وقت 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، ہم سب لوگ اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو جب من چاہی آپ زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہلاک ہونے والے ہیں۔
میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى۔ لفظی ترجمہ ہے، میں نے تو کوئی تشریحات تو نہیں کی آپ کے سامنے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ تشریح غلط کر رہے ہیں، میں تو لفظی ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا، آپ کو روک نہ لے حق کے مطابق زندگی گزارنے سے، آپ کو روک نہ لے کوئی بھی جو اس پر یقین نہیں رکھتا۔ کس پر؟ اللہ کی ہدایت پر یقین نہیں رکھتا۔ کون؟ آج کا مسلمان، یہ 1.5 ارب مسلمان، یہ اللہ کی ہدایت پر یقین نہیں ہے ان کا۔ ہم زندگی دیکھیں، سادہ سی بات ہے اس میں کہ کیا میں آپ کو دلائل دوں، ہم سب اپنی مرضی زندگی جی رہے ہیں، جینا چاہتے ہیں، اور ہم بالکل یہ نہیں جانتے اور غافل ہیں اس بات پہ کہ اصل دین یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب کی بات جو ہے وہ سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ تمت مطلب مکمل ہے بات آپ کے رب کی۔ اب رب کی بات کیا ہے؟ وہ یہ کلام الہی ہے۔ دیکھیں مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، میں تو کہیں کتاب بیان کیا ہے اور یہاں کلمات، رب کے کلمات، یہ قرآن کلمات رب نہیں ہے، تو یہ سچے ہیں اور انصاف ہیں، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے کسی پہ۔ لا مبدل لکلمات، اللہ تعالیٰ کے کلمات یعنی طریقۂ زندگی، اس کو بدلنا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ جو قوانین الہی ہیں اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ اگلی آیت وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر پیروی کریں آپ ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر، اگر آپ چلیں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زمین میں جو لوگ رہتے ہیں، اگر ان میں اکثریت کے کہنے کے مطابق اگر آپ چلیں گے یعنی زندگی گزاریں گے، تو وہ اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ کیوں؟ کہ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ محض گمان پر چلتے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون سیدھی راستے پر ہے۔ تو دیکھیں مضمون وہی ہے بنیادی طور پہ، 2 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، مضمون یہی ہے۔ مضمون کیا ہے؟ کہ اصل چیز ہدایت خدا بندی ہے، اور اصل چیز جو ہے اللہ کا راستہ ہے۔ آپ کو اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کو منزل بنا کے۔ یہ بھی ساتھ نوٹ کر لیں، منزل اللہ نہ ہو تو اللہ کے راستے پر چلنے کا کیا مقصد ہو گیا؟ یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں نا اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، اور یہ وہ رٹ لگاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا راستہ ہے کیا؟ دیکھیں اللہ ان ربی علی صراط مستقیم، قرآن میں ہے کہ میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے۔ یہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ اگر اللہ تک جانا ہے تو آپ کو سیدھا راستہ اپنانا ہوگا، کیونکہ اللہ سیدھے راستے پر ہے۔ اب وہ سیدھا راستہ بتائے گا کون؟ یہ اللہ خود بتائے گا۔ ان علینا للہدی، ہدایت میری ذمہ داری ہے۔ تو جب ذمہ داری اللہ کی ہے تو جو اللہ نے ہدایت نازل کی ہے، جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر آپ زندگی اپنی مرضی سے یا خواہشات نفس کی یعنی خواہشات نفس سے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں اور عام جو لوگ کر رہے ہیں وہی اگر آپ کریں گے تو آپ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ یضلوک عن سبیل اللہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، ہم تو اکثریت کیا کرو؟ رواج سمانا،
ہمارے یہاں یہ رواج ہے، ہمارے یہاں یہ رواج ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا، دیکھیں ہمیں خرابیاں تو بہت پائی جاتی ہیں، اور میں اس کو بیان بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم لوگ رواج کیا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ حکم الہی کیا ہے۔ یہ انفرادی طور پر بھی ہماری زندگی میں یہی بات ہے، لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، پھر تو آپ اپنی عزت کو بچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں نا، عزت کو بچانے کے لیے۔ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا وزیر اعظم جو داڑھی اور مونچھ دونوں منڈواتا ہے، کیا وہ اللہ کے حکم کے سامنے اور رسول کے طریقے کے سامنے سر جھکا کے شرعی داڑھی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ شرعی داڑھی رکھ لے گا؟ میں مانتا ہوں کہ داڑھی مکمل اسلام نہیں ہے، لیکن اسلام کا ایک طریقہ تو ہے، یعنی نہیں رکھے گا۔ میں صرف وزیر اعظم کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے، جو یعنی وہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کو لوگ فالو کر رہے ہیں۔ آج کوئی بھی اسلامی مملکت ہے، یعنی مملکت خدا داد پاکستان میں آج کسی جو بڑے لوگ ہیں کسی کی بھی داڑھی نہیں ہے، شرعی داڑھی کسی کی بھی نہیں ہے۔ تصور کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص پگڑی باندھ لے، داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ لے؟ ویسے میں ایک بات کروں، پگڑی رکھنا سنت ہے، داڑھی تو پھر حکم ہے، داڑھی کا تو حکم اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، پھر اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم رسول کا طریقہ اپنا لو۔ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اکثریت رواج ہم دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں، تو لوگوں کے طریقے کے مطابق ہم زندگی، فیشن دیکھیں، ہم فیشن کو بھی فالو کرتے ہیں۔ آج 2020 کی بات ہے اور پھٹی ہوئی جینز آتی ہیں، ان کو بیچ میں سے گھٹنوں میں سے لڑکے بھی ایسی جینز پہن رہے ہیں، یعنی جو زیادہ لبرل ہے، مثال کے طور پہ انڈیا ہے، یہ ہے، تو وہاں رانیں بھی جو ہیں، لڑکیوں کی رانیں بھی وہ پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، مطلب رانیں نہیں، وہ جینز پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں ران کا گوشت نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ویسے میں بات کر رہا ہوں، لوگ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، تو میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ آپ نہ کریں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، اللہ کا حکم کیا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے بس۔ لوگ تو یہاں ان یتبعون الا الظن، گمان اور قیاس آرائی، لوگ تو گمان پہ چلتے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ آج یہ 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، 2018 میں الیکشن ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے نون لیگ تھی اور پیپلز پارٹی نے حکومتیں کی ہیں، اور اس دفعہ انہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، اور وہ مشرکانہ نعرہ کہ ہم نہیں تو کون، اور آخری امید۔ بھئی آخری امید تو اللہ ہے، ہماری پہلی اور آخری امید تو اللہ ہے، اور آپ نہیں ہے تو اللہ ہے، آپ تو کچھ ہے ہی چیز نہیں۔ آپ یہ نے دعویٰ کیا کہ ہم نہیں تو کون، آج وہ لوگ بھگت رہے ہیں۔ دیکھیں میں کسی پارٹی کے حق میں یا خلاف بالکل نہیں ہوں، یہ ایک بات میں نوٹ کروں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں دلیل کے طور پہ آپ کے سامنے تو پیش کر سکتا ہوں کہ لوگ نے کہا کیا، کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ جب پارٹی آئی 18 میں تو 100 دن کا ایجنڈا دیا، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب وہ کہ بھئی لوگ نے ایک گمان قائم کر لیا کہ یہ تبدیلی لے آئیں گے، تو تبدیلی تو آ گئی ہے، آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے تبدیلی آئی ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اور قیاس آرائیاں، یعنی عوام جو ہیں وہ کل انعام ہیں، جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جانوروں کا ریوڑ دیکھیں، ایک ریوڑ جاتا ہے تو وہ پہلے ہنکانے والا ہوتا ہے، یعنی جو ریوڑ ہوتا ہے نا، بکریوں کا ہے یا گائے کا ہے، تو پہلے ایک ہنکانے والا ہوتا ہے، وہ باقی جانور اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں بنا سوچے سمجھے۔
بس کل انعام، لوگ جہاں جا رہے ہیں بھئی وہ کرو. ہمارے یہاں ایک تھا، میرا ایک ساتھی تھا جاننے والا، نوجوان تھا، اور وہ بات چیت اس سے ہوتی رہی تو اس نے داڑھی شریف چھوڑ دی. پھر میں نے کہا اسے کہ بھئی تم کوئی رہنما اور اپنے لیے کوئی تلاش کر لو. تو اس نے جو رہنما تلاش کیا وہ تو ڈبہ پیر تھا، دنیا دار تھا، داڑھی اس کی بھی نہیں تھی. تو اس ڈبہ پیر نے اس سے کہا کہ تم نے کیا حلیہ بنایا ہے، داڑھی وغیرہ چھوڑ دی ہے، کیا حلیہ بنایا ہے؟ لوگوں کی طرح رہو، جو لوگ کرتے ہیں بس لوگوں کی طرح رہو، جو رواج زمانہ ہے. لہٰذا اس نے داڑھی منڈوا دی. یہ کون تھا؟ یہ ڈبہ پیر تھا. تو یہ حالت ہے سامنے کرام. ہمارے جو مذہبی بعض پیشوا ہیں تو وہ ایسے ہیں. بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 116 پڑھ لیتے ہیں، باقی دو تلاوت میں آ جائیں گی. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. کہو کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا جانتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں خدا کا رستہ بھلا دیں گے. یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.